السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. جس روز میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن اور سفید ہی اسکارف میں ملبوس تھی. سفید رنگت والی یہ اجلی اجلی سی لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی. میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کروایا کہ ان کا نام پاکیزہ ہے اور یہ شاعرہ بھی ہیں. میں نے پاکیزہ کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا. وہ واقعی اس میں بامسمہ تھی. میرے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھنے سے وہ گھبرا گئی. 2-4 لمحے کو رکی اور کسی مصروفیت کا بہانہ کر کے چل دی. پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا کہ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتی. اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی. یہاں ملازمت کرتے عرصہ ہو گیا تھا مگر میں نے جیسی انفرادیت پاکیزہ میں دیکھی اور کسی میں نہ دیکھی. ایک بات اس کی شخصیت میں بہت پراسرار تھی. اس سے سفید رنگ غیر معمولی حد تک پسند تھا. جب بھی نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، خواہ ریشمی ہو یا سوتی. یہاں تک کہ جوتا بھی سفید پہنتی تھی. کہیں یہ انتہا پسند تو نہیں؟ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے اپنے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دنوں بعد اپنی بہن کی شادی پر بلایا. دونوں فنکشنز پہ وہ سفید ملبوس میں آئی. مجھے پتہ چل گیا کہ پارٹی ہو، پکنک ہو یا کوئی فنکشن، اسے اس کے محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. میں یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ پاکیزہ آخر کوئی دوسرا رنگ کیوں منتخب نہیں کرتی. کیا اسے رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت؟ مگر نہیں، وہ ایسی بالکل نہ تھی کہ کسی شے سے نفرت کرے یا پھر اسے اپنی چڑ بنا لے. وہ تو نہایت سلجھی ہوئی، معقول اور صبر و تحمل کا پیکر تھی. اس کی ضرور کوئی خاص وجہ تھی جو اس نے فطرت کے باقی تمام رنگوں سے منہ موڑ لیا تھا. حالانکہ اس کی عمر کی لڑکیاں کوسے قزح کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں. وہ نت نئے رنگ اپناتی ہیں. سفید تو بوڑھوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر کچھ مذاہب میں اسے بیوہ کا رنگ بنا دیا گیا ہے. کیا پاکیزہ کا دل مر چکا ہے یا جی کسی شوخ ملبوس کو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہمہ وقت الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا. کئی بار خیال آیا شاید یہ دوسری لڑکیوں سے خود کو منفرد دکھانے کو ایسا کرتی ہے. تاہم یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ پاکیزہ نام کی طرح بے رنگی بھی اس پر خوب جچتی تھی. اسے اور زیادہ دلکش اور رنگین بنا دیتی تھی. یہ کیا جادو ہے؟ یہ راز ضرور معلوم کر کے رہوں گی میں. بس اسی راز کو معلوم کرنے کو میں نے اس سے دوستی کا پختہ ارادہ کر لیا. حالانکہ پاکیزہ سے دوستی کوئی آسان کام نہ تھا. وہ بہت زیادہ الگ تھلگ اور لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی. وہ کئی برس وطن سے دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی. بہانے بہانے اس کی سیٹ کی طرف میں جانے لگی. گرچہ میں اس سے سینئر تھی اور اسے دفتری امور کی وجہ سے میرے پاس آنا چاہیے تھا، پھر بھی اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر میں خود اٹھ کے اس کے پاس چلی جاتی اور اس کو وہ نکات سمجھاتی جو اسے ہی مجھ سے آ کر سمجھنے لازم تھے. اس اخلاق اور مہربانیوں کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی. اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی. تبھی ایک دن جب کہ وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، اس نے مجھے اپنی کہانی سنا دی. اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم بشریٰ خورشید، یہ عشق تھا کہ وحشت تھی. اس جہان چار سو میں میری ہی خواہشیں کیوں بے اما ہو گئیں. اصل بات یہ ہے بشریٰ کہ ملتا تو وہی ہے جو انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی جب میں اور شہری سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے. وہ کسی سوچ میں گم تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے سوچ میں بھی زیر لب کوئی غزل گنگنا رہا ہو.
ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے دور سے آنے لگی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ شہریار آفریدی، میری پہلی محبت کہ جس پر میں نے جب اعتماد کرنا شروع کیا تو اچانک اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس شعر کی مانند وہ بھی کیا عجیب شخص تھا کہ جس کی ذات پر جب اعتبار بڑھ گیا تو اختیار گھٹ گیا۔ اس شام جب شیری نے سی بریز ریسٹورنٹ مجھے بلایا تو بہار کی رت خنکی کی نمکین چادر اوڑھے ہمارے چاروں طرف پھیلی تھی۔ شیری جو پہلے سے وہاں موجود تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا، مجھے آتے دیکھ کر بولا، واہ پاکیزہ، بڑے ٹائم پہ آ گئی ہو، وقت کی بہت پابند ہو، آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہو، تم ہمیشہ یہی کہتے ہو۔ تم کیا سننا چاہتی ہو جو تم کہنا نہیں چاہتے؟ میں نے موقع دیکھ کر مطلب کی بات کر دی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ متعجب ہو گیا۔ شیری، جو تم سننا نہیں چاہتے لیکن آج میں صاف لفظوں میں کہہ دوں گی۔ نہ کہو تو بھی جانتا ہوں کیا کہو گی۔ اس نے اپنی اناقت پردہ رکھ لیا۔ شیری، آج تمہاری یہ مبہم باتیں نہیں چلیں گی کیونکہ تم سب کچھ سمجھتے ہو۔ دراصل تم صرف پہلو تہی کرتے ہو۔ جو بھی سمجھ لو پاکیزہ، مگر تم ہو واقعی پاکیزہ، اسی لیے تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئی، لیکن تم سے جدا ہونے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ جانے کس دنیا کی مخلوق ہو تم۔ شیری، تم جو بھی سمجھ لو، لیکن میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہو۔ کیا آئینہ دیکھا آج؟ اس نے بات کو بدلنا چاہا تو میں بھی ڈٹی رہی۔ آج تہیہ جو کر لیا تھا کہ صاف بات کر کے رہوں گی۔ آئینہ تو میں روز دیکھتی ہوں، لیکن آئینے نے آج پہلی مرتبہ مجھ سے بات کی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ ایک بہت بڑی حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ میں زندگی کے 7 خوبصورت برس تمہاری خاطر ضائع کر چکی ہوں اور ابھی بھی تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ تو پھر کیا سوچا تم نے آئینے سے ڈائلاگ کے بعد؟ یہی کہ اب میں زیادہ عرصے خود کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وفا کے اس سفر میں ہم کتنی کٹھن منزلیں طے کر چکے ہیں اور میں ابھی تک ثابت قدم رہی ہوں شیری۔ ہاں، تقریباً 7 سال سے ہم اچھے دوست ہیں، شیری نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے قطعیت سے کہہ دیا، کیا صرف اچھے دوست شیری؟ میں دوستی کے اس رشتے کو اب تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب، دشمنی میں؟ وہ ہنسا۔ میں سنجیدہ ہوں شیری، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ میں ہماری دوستی کو شرعی رشتے میں بدلنا چاہتی ہوں، ازدواجی بندھن میں۔ کیا تم میرے بارے میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ اتنی مدت کے ساتھ کے بعد بھی اب تو سنجیدہ ہو جاؤ پلیز۔ میں تمہارے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں پاکیزہ، یقین کرو، تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، دیکھو میں کتنا بدل گیا ہوں۔ آوارگی چھوڑ دی ہے، ہر غلط چیز سے خود کو دور کر لیا ہے۔ تو پھر کب فیصلہ کرو گے؟ کیسا فیصلہ؟ وہ ایک دم انجان بن گیا۔ میں نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے تمہاری رفاقت چاہتی ہوں۔ اوہ، یوں کہو کہ تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نکاح کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک طرح کا کانٹریکٹ ہی ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ بس ہم دونوں میں یہ کانٹریکٹ ہی تو نہیں ہوا، باقی تو سب کچھ ہے۔
یہ فلسفے کہاں سے سیکھ لیے شہری تم نے؟ بھلے ہم آج امریکہ میں رہ رہے ہیں، لیکن مغرب میں رہ کر بھی ہم اندر سے مشرقی ہی رہیں گے۔ یہ محبت کا فریب، یہ دوستی کا ڈھونگ کسی روز تم کو مجھ سے دور کر دے گا، لیکن میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتی۔ ہم قریب ہیں، دل سے قریب، اور قریب ہی رہیں گے اسی طرح ہمیشہ۔ وہ ابھی تک ڈٹائی پہ قائم تھا۔ میں دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کے ساتھی بن جانے کی۔ ہم ساتھی ہیں عمر بھر کے، یقین کرو پاکیزہ، مگر ہم میں جو فاصلہ ہے وہ تمہارا قائم کرتا ہے۔ میں تو اس فاصلے کو قائم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بغیر نکاح فاصلہ ختم کر کے میں اپنی قیمت گرانا نہیں چاہتی شہری۔ خیر، تمہارا اپنا فلسفہ ہے یہ پاکیزہ۔ انسان کبھی بھی کسی کی نظر سے یوں گرتا نہیں۔ بہرحال میں نے تم سے کبھی زبردستی اپنی کوئی بات منوائی نہیں۔ جیسا تم نے چاہا، میں نے تمہاری سوچ کا، تمہارے جذبات کا احترام کیا۔ تبھی تو شہری مجھے تم پہ اعتبار آ گیا ہے، تمہاری محبت پہ بھی، اور اب میں سارے فاصلے مٹا دینا چاہتی ہوں، مگر ایک جائز رشتے سے بن جانے کے بعد۔ لیکن میں فاصلے کم کر کے تمہاری قیمت نہیں گرانا چاہتا، اس کے لیے مجھے اور لڑکیاں بہت ہیں۔ کیا مطلب شہری؟ تمہارے ساتھ ایک پاکیزگی کا تصور وابستہ ہو گیا ہے پاکیزہ، اسی لیے تم اتنی پرکشش ہو، اتنی مختلف ہو دوسری لڑکیوں اور ان کی دوستی سے۔ میں تم کو ہمیشہ ایک لا حاصل قیمتی شے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری تم سے محبت اور وفا کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی، حالانکہ میرے پاس روپے پیسے کسی شے کی کوئی کمی نہیں، چاہوں تو 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ شہری، تم لفظوں سے کھیل کر بات کا رخ بدل رہے ہو۔ دیکھو، فطرت کے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو ایک روز یہ چاہت، یہ دوستی سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا۔ شہری، کیا ایک اچھی دوست اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ دیکھو پاکیزہ، مجھے بیوی کی نہیں، ایک محبوبہ کی ضرورت ہے۔ تا عمر ایک محبوبہ چاہیے مجھے، تاکہ چاہے جانے کی خواہش پوری ہو سکے۔ تو کیا بیوی کے روپ میں میں تم کو نہیں چاہ سکتی؟ میں نے ضد چھو کر شہری سے سوال کیا۔ نہیں، تمہاری چاہت کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ چلو یوں ہی صحیح، میری محبت نہ رہی تو بھی تمہاری چاہت تو میرے لیے قائم رہے گی نا؟ ہاں، لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں جلانے لگیں گی، توے کی طرح تم تپ اٹھو گی، سالن کی طرح یکسانیت کی آگ میں پک جاؤ گی، اور گیس سلنڈر کی طرح مجھ پہ روز پھٹ پڑا کرو گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں چمچہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں بچے کا فیڈر ہوگا، تم مجھے روز ہی برا بھلا کہو گی۔ تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے یہ تجربہ کر چکے ہو۔ میں تم سے تجربے کی بنیاد پہ ہی کہہ رہا ہوں۔ شہری، تو پھر صاف بات کرو، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ دراصل پاکیزہ، میں ایک عدد بیوی کو 7 برس قبل 10 سال تک برداشت کر چکا ہوں۔ کیا تم شادی شدہ تھے اور بیوی کی موجودگی میں تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ لیکن میری بیوی پچھلے 8 برسوں سے پاکستان میں ہے اور میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ میری بیوی ہے، بلکہ میری مجبوری ہے، اور میں اسے باقاعدگی سے خرچہ بھی بھجواتا ہوں۔ لیکن تم میری دوست ہو، میری پسند ہو، میرے لیے یوں محبوبہ کا روپ دھارے ہوئے ہو، سجتی ہو، بنتی ہو، مجھ سے اچھی باتیں کرتی ہو، میرے دل کے سارے بوجھ دور کر دیتی ہو۔ یوں کہہ لو، تم میری محبوبہ ہو، دوست ہو، سب کچھ ہو۔ اور اگر جو تم میری بیوی بن گئی تو مجھے لگتا ہے تم اپنے سارے خوبصورت رنگ کھو دو گی۔ بے وقوف لڑکی، سادہ سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ شوکیس میں رکھی گڑیا اس وقت تک خوبصورت لگتی ہے جب تک ہم اسے خرید نہ لیں۔
خریدنے کے بعد جب اسے اپنے گھر لے آئیں وہ اچھی نہیں لگتی، یا پھر یوں کہہ لو چند لمحوں تک اچھی لگتی ہے، پھر جب تا حیات ہماری ملکیت میں آ جاتی ہے اپنا سارا چارم، ساری خوبصورتی کھو دیتی ہے۔ چند دن کے بعد جب ہمارا اس گڑیا سے جی بھر جاتا ہے تو ہم اسے گھر کے ایک کونے میں ڈال کے بھول جاتے ہیں۔ شاعری، عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے کہ جب جی چاہا استعمال کیا، جب جی چاہا پھینک دیا۔ تبھی اس نے میری بات کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ مصر رہا کہ جب عورت کسی کی ملکیت بن جاتی ہے تو اس کی حیثیت بے جان گڑیا کسی ہو جاتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں جان، اقراری لفظوں کی قیمت ادا کر کے میں تمہیں پابند کر کے بے وقت نہیں کرنا چاہتا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ نکاح مجھ سے نہ سہی کسی اور سے سہی۔ وہ نکاح کے مقدس بندھن کو اقراری لفظ کہہ رہا تھا، اسی لیے بے دردی سے کہنے لگا بے شک کوئی اور شخص میری قیمت لگا دے۔ وہ ایک عدد بیوی کے ساتھ تلخ تجربوں کی منازل طے کر چکا تھا، لیکن میں اس جیسی نہ تھی۔ میں تو اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی پاکیزہ۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو تمہاری دوستی سے دستبردار ہو جاؤں گی۔ اس کے لیے شاید میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر اور مجبور نہ ہوگا، اور میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں ہوں جو شوہر رکھنے کے باوجود دل لگی کے لیے تم سے دوستی رکھوں۔ یہ ہماری ملاقات کا جیسے آخری دن تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کے بغیر اس سے خدا حافظ کہے ریسٹورنٹ سے نکل آئی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کی یادوں سے بالآخر پیچھا چھڑا ہی لوں گی ایک نئی زندگی کی طرف بڑھانے کے بعد، کیونکہ اب میں نے گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، میری عمر نکلی جا رہی تھی۔ ایک سوال البتہ مجھے پریشان کر رہا تھا، کیا میں نے واقعی شیری سے محبت کی تھی بے غرض، یا کہ اس محبت کے پردے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی؟ اس کے ساتھ شادی کی آرزو یہ خود غرضی تھی یا فطری خواہش؟ میں پہچان نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا جو شیری اور میں ہمیشہ ساحل سمندر پر اور کبھی کسی کھلی جگہ تفریحی مقام پر پکنک کی طرح اکٹھے گزارتے تھے۔ میں کبھی گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی تھی اور کچھ وہ کھانے پینے کی اشیاء لے آتا۔ آج اس کی کتنی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں درد سا ہوا، کان در پہ لگے تھے جیسے ابھی دستک ہوگی اور وہ مجھے لینے آ جائے گا۔ لیکن میں تو اس شام سارے رشتے اور بندھن توڑ آئی تھی جب اس نے نکاح جیسے مقدس بندھن کی توہین کی تھی، تو میں اس کی دوستی کو بھی خیر بات کہہ آئی تھی۔ اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سفید گلاب لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ پاکیزہ، تم اس رنگ میں کتنی اچھی لگ رہی ہو۔ یہ ایک رنگ، بے رنگ، لیکن تم پر بہت سجتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو، شاید سرخ رنگ بھی تم پہ اتنا نہ سجے۔ اچھا، تو تم اسی لیے سفید گلاب لائے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میں سہاگن کا لال جوڑا کبھی نہ پہنوں؟ بے وقوف کہیں کی، یہاں کی دلہنیں سفید جوڑا پہنتی ہیں، اور کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ لال جوڑا پہن کے ہی دلہن بنتی ہے؟ باقی میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، اسے میری خواہش سمجھو یا کچھ بھی، لیکن تم شادی کے دن لال جوڑا مت پہننا، بلکہ اپنی شادی کے لیے بھی سفید لباس بنوانا۔ اب میری شادی سے تمہارا کیا واسطہ؟ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ جملہ میرے لبوں پہ ادھورا رہ گیا۔ جانے کے لیے ہی آیا ہوں، اسی ہفتے میں پاکستان جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا خدا حافظ کہوں، آخری ملاقات کر لوں۔
خدا حافظ، میں نے ایک دم کہہ کے زور سے دروازہ بند کر لیا، اسے اندر آنے کو بھی نہ کہا۔ وہ سفید گلاب ہاتھوں میں لیے واپس چلا گیا۔ میں نے بیلکنی سے جھانکا تو وہ بہت ٹوٹا ہوا اور اداس لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا کہنے آیا تھا، میں نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی تھی۔ تمام رات سو نہ سکی، روتے گزاری۔ 2 دن بعد اس کا فون آیا، پاکیزہ مبارک ہو، تم جیت گئی، ایک بار پھر تم جیت گئی، اور میں اپنے تمام فلسفوں، تمام نظریات سمیت ہار گیا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں جو بھی کہا، میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کا احساس مجھے بعد میں ہو گیا تھا، تبھی تو پاکستان آیا تھا۔ پاکیزہ، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی شے ہو، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تمہیں کھونے کے بعد احساس ہو گیا ہے مجھے۔ تم فوراً پاکستان پہنچو، میں یہاں گھر والوں کی مرضی سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب خوش ہو نا؟ اور بس شہری کی ایک کال سے جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی۔ میں سب بھول گئی، یہ بھی کہ اس کی بیوی ہے، بچہ ہے۔ میں کسی کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، بس سوچنا چاہتی تھی تو اپنے اور شہری کے بارے میں۔ جلدی جلدی میں نے تیاری باندھی، ملازمت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان چلی آئی۔ بولتے بولتے پاکیزہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، اور پھر اس نے ایک لمبا وقفہ لیا، یہاں تک کہ میں پریشان ہو گئی۔ پھر کیا بنا شاعری سے تمہاری شادی کا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں ہوئی شادی، اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ خوشی میرے نصیب میں نہ تھی۔ جس روز وہ شادی کا سندیسہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک منحوس لمحے ٹریفک کے حادثے نے اسے نگل لیا، وہ جاں بحق ہو گیا۔ تبھی سے میں نے سفید رنگ کے لباس کو اپنا مقدر بنا لیا ہے، کیونکہ اس روز بھی جب میں شہری کا انتظار کر رہی تھی، میں سفید رنگ میں بلبوس تھی۔ یہ کہہ کر پاکیزہ اپنے آنسو پونچھنے لگی، اور میں سوچتی رہ گئی کہ مقدر شاید اسی کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتے ہیں، اور کچھ بہت شدت سے چاہنے کے باوجود بھی کبھی مل نہیں پاتے۔ پاکیزہ آج بھی میرے دفتر میں میرے ساتھ ہی کام کرتی ہے۔ اس نے شادی نہیں کی، لیکن وہ آج بھی پاکیزہ ہے۔ شادی کو وہ ایک فطری امر کہتی ہے، پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں شہری کے علاوہ کسی اور انسان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی، تو شادی کیسے کروں؟ شادی تو 2 دلوں کا، 2 روحوں کا ملن ہوتی ہے، اور شاید اب میں کسی اور سے ایسا کوئی رشتہ بنا ہی نہیں سکتی۔ اور اسے منانے کی میرے پاس 100 دلیلیں، 100 حوالے ہونے کے باوجود اس کی بس یہ ایک بات مجھے ہمیشہ خاموش کرا دیتی ہے۔